السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کا آغاز کیا تھا اور اس سورت کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ مدنی سورتوں میں سے ہے، اور کچھ اس کے موضوعات کا بیان ہوا تھا کہ مدنی دور کے تقریباً پورا عہد جو ہے 10 سال کا، اس میں مختلف اوقات میں یہ صورت نازل ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کی فضیلت کا بیان ہوا تھا کہ صورت کی فضیلت کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہے۔ اور پھر آپ نے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد والی سورت آل عمران، دونوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ روشن ترین صورتیں ہیں کہ جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گی، بادلوں کی مانند، پرندوں کے جھنڈ کی مانند، اور اللہ تعالیٰ سے بحث و تکرار کریں گی حتیٰ کہ اس کو اللہ سے بخشوائیں گی، چھڑائیں گی۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ اس سورۃ بقرہ کا پڑھنا جو ہے باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑنا جو ہے حسرت کا سبب ہے، اور اہل باطل پس جو باطل قوتیں جو ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن، شیطان اور نظر بد اور اس طرح کی جو شیطانی چیزیں ہیں، اس کا سب سے بہترین علاج جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جانا ہے، لیکن تلاوت اللہ پر پورے یقین رکھتے ہوئے اور اس کے معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے شروع کے حروف کا ذکر کیا تھا، الف لام میم، کہ جن کو حروف مقطعات کا نام دیا جاتا ہے کہ الگ الگ حرف ہیں، اور یہ حروف تہجی جو عربی کے حروف ہیں انہی میں سے ہیں، تو ذاتی طور پر تو اس کا معنی واضح نظر نہیں آتا سامنے، اور نہ ہی احادیث میں کوئی بیان ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی صحابہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا مقصد اور مراد جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ نے صورتوں کے شروع میں یا بعض صورتوں کے شروع میں ان حروف کو لانے کا مقصد جو ہے عربوں کو چیلنج کرنا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور تمہارے کہنے کے مطابق یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی، گھڑ لی ہے، تو تم بھی پھر اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، یا 10 صورتیں یا ایک ہی صورت لے آؤ۔ تو ان کو چیلنج کرنا مقصد تھا، اور بتانا تھا کہ تمہاری عربی کے جو حروف تہجی ہیں یا حروف ہیں عربی کی زبان، اسی سے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اسی وجہ سے کیا ہے، عموماً ان حروف کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ کی کتاب کا، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر بھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ وہ بعض علماء کا یعنی کہ جو ذکر کرنا ہے، یعنی کہ قوی دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی یہ مقصد ہے عربوں کو چیلنج کرنے کا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کو شروع کرتے ہوئے قرآن کریم کے آغاز میں ہی اس کتاب کا تعارف کروایا، اور تعارف اس لحاظ سے کہ اس کو پڑھنے والے، سننے والے مکمل یقین و وثوق کے ساتھ اس کو پڑھے اور سنیں، اور ان کو ادنا سا بھی کس طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکم کیسے ہے اور یہ بات کس طرح سے بیان ہوئی ہے۔ اور اس میں شک نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ عموماً کتابوں میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں شک ہوتا ہے لکھنے والے کے حوالے سے کہ اس نے کوئی چیز غلط لکھ دی ہو، یا اس کی کم علمی کی وجہ سے اس کی غلط فہمی ہو گئی ہو، یا بعض اوقات لکھنے والے کے بعد بھی اس کو نقل کرنے والے، اس کی تباعت کرنے والے جو ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم جب جہانوں کے رب کا کلام ہے، اور لانے والے جبرائیل امین ہیں، اور جن پر نازل ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اس کے بعد اس قرآن کے اندر شک کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو نہ تو اس کے قرآن کی، اس کے الفاظ کے، اس کے احکام اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کچھ شک کی گنجائش ہے، اور نہ ہی اس کے نزول کے حوالے سے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کا کلام فرمایا ہے اسی انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے،
اور جس طرح آپ پر نازل ہوا اسی طرح آپ نے آگے اپنی امت کو پہنچا دیا۔ تو لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے یا اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن کا مقصد بیان کیا کہ قرآن کا مقصد جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، لیکن ہدایت پانے کے لیے اللہ نے آگے شرطیں بیان کی ہیں۔ وہ 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ متقین، نیک متقی پرہیزگار اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ یعنی جو آدمی خود نیکی اور برائی میں کوشش کرتا ہے اس کو پہچاننے کی، جاننے کی کہ نیکی کیا ہے، اور اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور برائی کو پہچانتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے برخلاف کہ جو اپنی عقل کو اندھا کر کے اور دنیا پرستی میں پڑا ہوا، جس کو پتہ ہی نہیں اور دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے، ایسے بدبختوں کو اس سے ہدایت نہیں ملتی۔ اسی طرح ہدایت پانے کے لیے آگے شرطیں ذکر ہوتی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو آگے ذکر آ رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہدایت، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اور غیب کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ حقائق جو انسان کی عقل اور اس کے حواس، جو حواس خمسہ ہے، اس سے بالا تر ہوں۔ یعنی انسان نہ تو عقل سے ان چیزوں کو جان سکتا ہو اور نہ دیکھنے، سننے، اس طرح کی چیزوں سے اس کو جان سکتا ہو، بلکہ اس کی ان سبھی وسائل سے بالا تر جو ہے وہ غیب ہے۔ اور اسلام میں، ایمان میں، بلکہ ایمانیات جتنی بھی ہیں سبھی غیب سے متعلقہ ہیں، کہ جو انسان کی دیکھی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی انسان ان کو سن سکتا ہے اور نہ ان کو جان سکتا ہے، سوائے کہ جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے بیان ہوا ہے۔ تو ایمان بالغیب کیوں شرط ہے یعنی کہ ہدایت کے لیے؟ وہ شرط اس لیے ہے کیونکہ آدمی جو صرف ظاہر اور چیزوں کو دیکھ کر ہی جانتا ہے، ہاں اس کا حقیقت میں اس کا ایمان لانا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ ہدایت اسی کو مل سکتی ہے کہ جو اپنی ہر چیز کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آتا ہے ان کو قبول کرتا ہے، چاہے اس کی عقل اس بات کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نماز قائم کرتے اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جس میں اس ایمان کا عملی نمونہ ہے کہ ایمان کے بعد ہی صرف نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ہے۔ اور عمل کے لیے اللہ نے 2 چیزوں کی مثال دی، ایک نماز کی جو جسمانی اور بدنی عبادت ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کی یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، کہ جو عموماً مالی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا مما رزقناہم ينفقون کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چاہے مال ہو یا کوئی اس کی عہدہ منصب ہو، اس کی قوت طاقتیں، کوئی صلاحیتیں ہوں، کچھ بھی ہو، اللہ کی راہ میں ہر چیز خرچ کرنے کو، اللہ کی راہ میں لگانے کو اللہ نے اس کے خرچ کرنے کا نام دیا ہے۔ اور یہ فرمانا کہ مما رزقناہم، ہم نے جو ان کو دیا ہے، اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا ہے اللہ کے فضل اور انعام سے ملا ہے۔ انسان نہ تو خود اس کو حاصل کر رہا ہے اور نہ ہی اس کو حاصل کرنے کے لائق ہے، یعنی کہ اس کا مستحق ہے تو اس کو ملا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ جو بھی کچھ ملتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی تم کو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ تو یہاں تک ہم رکے تھے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر یا اس کے ساتھ، انزل جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف،
وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر وہ لوگ ہیں یوقنون یقین رکھنے والے، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اعلیٰ کے معنی پر، ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح کامیابی پانے والے ہیں، یا حقیقی معنوں میں کامیابی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین، ان کے معنی بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، سوا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر، برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ ان کو تم ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، بہت بھاری پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے 7 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور وہ لوگ جو آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت پانے کی 5ویں شرط۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ وہ متقی ہو، خود ہدایت کا طلبگار ہو، نیکی کرتا، برائی سے بچتا ہو۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہ غیب پر اس کا ایمان ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ آ گیا، جو کچھ بیان ہو گیا اس کو قبول کر لیا۔ اس کو قبول کرنے کے لیے صرف اپنے یعنی کہ مشاہدات ان چیزوں کو قیاس رائیہ نہ کی۔ اور تیسری چیز کہ نماز قائم کی، عملی جو عبادت کا طریقہ کار ہے یعنی کہ اس پر عمل کر کے اس کو، چوتھی بلکہ چیز اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور چوتھی چیز کہ اس پر جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اس میں اللہ کی راہ، اس کو اللہ کی راہ میں لٹانا، خرچ کرنا۔ اور 5ویں شرط کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ یعنی معنی تو ظاہر ہے کہ آپ کی طرف جو نازل ہوا، اور آپ کی طرف کیا نازل ہوا ہے؟ وہ قرآن اور سنت دونوں ہی ہیں، کیونکہ جب بھی قرآن کریم میں اللہ کی وحی کا ذکر آتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا ذکر آتا ہے، تو اس میں وہ مکمل وحی ہے جو آپ پر آئی ہے۔ اور وحی کی 2 شکلیں ہیں، ایک قرآن کی شکل اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی سنت کی شکل، کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورۃ النساء میں فرماتا اللہ تعالیٰ، اللہ نے آپ پر نازل کیا کتاب اور حکمت یعنی سنت۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ کہ خبردار، جس طرح مجھے قرآن دیا گیا ہے اسی طرح اللہ نے اس کے ساتھ اور مزید یعنی سنت اور حدیث دی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہونے کا معنی کہ بعض اوقات الفاظ ہی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کرتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کے مطابق، الہام کے مطابق لوگوں کو وہ چیز بیان کر کے بتاتے ہیں اپنے الفاظ سے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ کے احادیث، آپ کی سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی مرضی خواہش سے بات نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ آپ اپنی مرضی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ وحی ہوتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کی طرف نازل ہونے والا یا آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس قرآن و سنت پر ایمان لانے کے اندر کیا کچھ آتا ہے؟ وہ سبھی کچھ آتا ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں قرآن کے حقوق کے حوالے سے، کہ اس پر ایمان لانا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے ہر چیز کو اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان لانا، اس پر غور و فکر کرنا، سمجھنا اس کو، اور پھر عملی میدان میں اس پر عمل کر کے دکھانا، اور بلکہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا، یہ سارے اس ایمان کے اندر یہ شامل ہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو ہم نے بتایا کہ 5ویں شرط ہے ہدایت پانے کے لیے
اس میں کس شرط کا بیان ہے؟ اس میں اس شرط کا بیان ہے کہ ہدایت پانے کے لیے متقی جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی رائے سے، اپنے خیالات، اپنے تصورات پر نہیں چلتے، بلکہ ہدایت پانے کے لیے وہ اللہ کی وحی کو دیکھتے ہیں، اس پر چلتے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ پائے گئے ہیں اور پائے جاتے بھی ہیں کہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں اور اللہ کی طرف سے، یعنی کہ ہم سچے دین پر ہیں، بلکہ اسلام ہی کے دعوے دار ہوں گے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کو لینے کے بجائے اپنے خیالات، اپنے تصورات کہ میرا ذہن یہ ہے، میرا خیال یہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں، یا اوروں کے جن کو اپنے پیشوا، اپنے بڑے سمجھے بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کی باتیں لے آتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہدایت کبھی نہیں پا سکتے، جو یا تو بالکل ہی قرآن و سنت کو ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہوتے کھلے کافروں کی طرح، یا ماننے کے باوجود عمل میں اس کے برخلاف چلتے ہیں، قرآن و سنت سے ہدایت لینے کے بجائے، وحی سے ہدایت لینے کے بجائے اپنے خیالات کو، اوروں کی باتوں کو مقدم رکھتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو، انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، ہر چیز میں، ہر حکم میں اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ نے اس کا کیا حکم دیا ہے، تو تب وہ ان کو ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اور اس لیے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ تاریخ میں بھی اور اس وقت بھی کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے قرآن و سنت کو نہیں اپنایا، یا تو اس کا سرے سے انکار کر دیا کھلے کافروں کی طرح، یا پھر قرآن و سنت کا یا اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود پھر بھی اس کے خلاف چلے، تو ہر وہ شخص جس کا یہ حال ہو وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور نہ وہ متقین میں سے ہے۔ ہدایت پر ہونے کے لیے اور متقی ہونے کے لیے ضروری ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان رکھنے کے اندر جیسا ہم نے بتایا ہے کہ اس کو ماننا بھی، قبول بھی کرنا، اس کو سمجھنا بھی، اس پر عمل پیرا بھی ہونا، تو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن و سنت، اس پر عمل پیرا ہوتے، اس کو مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے سابقہ کتابوں میں نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جب مسلمان تبھی صحیح مسلمان ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو یا آپ سے پہلے بھی کسی نبی پر نازل ہوا ہو جس کا ہمارے پاس صحیح ہونے کا ثبوت ہو۔ اور یہ شرط میں نے اس لیے ذکر کی ہے کیونکہ سابقہ ادیان اور سابقہ نبیوں کی تعلیمات، ان کو مسخ کیا گیا ہے، ان کو بگاڑا گیا ہے اور ان کو تبدیل کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر کسی نبی کی صحیح تعلیمات موجود ہیں اور ان پر نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں، کسی اس میں سے کچھ چیز صحیح موجود ہے، تو ایک مسلمان اس کو بھی مانتا ہے، اس پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو یہ معنی والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ ہدایت پانے والے متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے میں وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ کہ اپنے ہی خیالات، اپنے تصورات پر چلتے ہیں۔ اور اسی طرح وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن فرق ہے اس لحاظ سے کہ آپ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے اور آپ سے پہلی جو کتابیں ان پر ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ہاں، اس میں بڑا سا فرق یہ ہے کہ آپ پر ایمان یا آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان یا آپ کی سنت پر ایمان کے اندر کیا ہے، اس میں ایمان بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر ہر چیز پر عمل پیرا ہونا بھی ہے۔ لیکن سابقہ جو ادیان ہیں، یہ سابقہ کتابیں ہیں، ہم جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ ان پر ایمان تو لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ سچی کتاب تھی جب نازل ہوئی، یعنی کہ اب جو ہے یہود و نصارہ کے پاس جو بائبلیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں جن کو لوگ آسمانی کتابوں کا نام دیتے ہیں، وہ آسمانی کتابیں نہیں رہی۔ کس لیے کہ ان ظالموں نے ان کتابوں میں جو بگاڑ پیدا کیے ہیں، اللہ کے احکام کو جس انداز سے رد و بدل کیا ہے، اور کفر و شرک اور کیا کیا ان کے اندر گمراہیاں بھر دی ہیں، تو ممکن نہیں کہ ایسا کفر و شرک جو ہے اللہ کے کلام کے اندر ہو، اللہ کی کتاب کے اندر ہو۔ تو اس لیے اس وقت موجودہ بائبلیں جو یہود و نصارہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی نہ کوئی بات صحیح ہوگی، اللہ عالم، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے ان کی بگاڑی ہوئی چیزیں ہیں جو صدیوں سے لے کر وہ بگاڑتے چلے آئے ہیں۔ ہم تو آج بہت لیٹ، بہت یعنی بعد میں ہیں، حتیٰ کہ جب قرآن نازل ہوا ہے، قرآن نے جگہ جگہ پر، اور ہم پڑھیں گے اسی صورت میں چل کر آگے،
کہ کس انداز سے یہود و نصارہ نے اللہ کی کتابوں کو بگاڑا ہے، ان کو تبدیل کیا ہے۔ تو جب قرآن کے نزول سے پہلے اتنا وہ کام کر چکے تھے، تو اس کے بعد اس کے اندر بگاڑ کی کیا کیا شکلیں صورتیں پیدا ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں پر ایک اہم بات کو سمجھنا ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی اس وقت بائبلیں، ان کی کتابیں آسمانی کتابیں نہیں ہیں، وہ ان کی اپنی خود ساختہ من گھڑت کتابیں ہیں، اور نہ ہی یہودی اور عیسائی آسمانی دین پر ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ آسمانی دین ان کا آسمانی دین نہیں ہے۔ کیسے یہ آسمانی دین ہو سکتا ہے کہ جس میں طرح طرح کے کفر اور شرک کے انداز ہوں؟ تو آسمانی دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، کہ جو توحید اور سچے عقیدے پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہے، نہ کہ کفر و شرک، بدعات اور طرح طرح کی گمراہیاں جو انہوں نے اپنے دین میں پیدا کر رکھی ہیں، اور جو ہم کھلے اور سر عام دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کس انداز سے دین کو بگاڑا ہوا ہے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو کیا یہ آسمانی دین ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہود و نصارہ آسمانی دین پر نہیں ہیں۔ ہاں الگ بات ہے کہ اسلام نے ان کے لیے عام مشرک و کافروں کی نسبت کچھ احکامات میں فرق کیا ہے، ورنہ کھلے طور پر ان کو قرآن کریم میں جگہ جگہ کافر قرار دیا ہے اور ان کو جہنمی قرار دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کافر ہیں کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے کہ میں نبی بن کے آ چکا ہوں اور پھر بھی میرے لائے ہوئے دین پر، لائی ہوئی شریعت قرآن پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اہل النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، جہنم والوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہود و نصارہ آسمانی دین پر ہیں، ان کی کتابیں آسمانی کتابیں ہیں۔ نہیں، ان کا دین آسمانی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کتابیں آسمانی ہیں، بلکہ ان کا بگڑا ہوا دین ہے جو خود انہوں نے بنایا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل شدہ اس پر ایمان لانے کے اندر کافی تفصیلات ہیں، کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے قرآن و سنت میں ہمارے لیے حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن سابقہ کتابوں پر ہم ایمان لائیں گے کہ جب وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں تو اللہ کی طرف سے سچی کتابیں تھیں، اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی تھیں، اور اس میں بندوں کی ہدایت کے سارے جو رستے بیان کیے تھے۔ ہم اس حد تک سابقہ کتابوں پر ایمان لائیں گے، اور پھر مزید اگر کوئی ایسی چیز کہ جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہ ہو، ہمارے دین نے اس کے خلاف کوئی دوسرا حکم نہ دیا ہو، تو بعض علماء کے نزدیک کتابوں یعنی کہ تورات و انجیل کے وہ احکامات ہمارے لیے بھی وہ احکامات ہیں۔ تو خیر، تو بات کر رہے تھے کہ سابقہ کتابوں پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی شریعت پر ایمان کے اندر یہ فرق ہے۔ تو مایا کہ الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ چھٹی ان کی نشانی یا چھٹی شرط کیا ہے ہدایت پانے کی؟ متقین کی چھٹی نشانی کہ وہ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے آخرت کیا ہے۔ آخرت کا لفظ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں بار بار، اور زبانوں پر بھی ہمارے ہوتا ہے آخرت، یوم آخرت، آخرت کا دن۔ تو قیامت کے دن کو آخرت کا دن کہا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں ہے، وہ آخری دن ہے کہ جس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں، اس لیے اس کو یوم الآخر کا نام دیا گیا ہے، وبالآخر، آخرت کا اس کو دن کا نام دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم یوقنون، کہ آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ہم کا لفظ لا کر مزید تاکید کر دی کہ اگر آخرت پر کسی کا یقین ہے تو انہی لوگوں کا ہے جن کی یہ صفات ہیں، جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ جن کی یہ صفتیں نہیں ہیں وہ آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے۔ اور تیسری چیز یہاں پر یوقنون کیوں کہا؟ پہلے یؤمنون کہا تھا، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس سے پہلے یؤمنون بالغیب، تو یؤمنون کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن یہاں پر یوقنون۔ اگرچہ ایمان بھی اسی وقت ہوتا ہے جب یقین ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ الفاظ کی تبدیلی کے اندر اس میں معنی کے لحاظ سے بھی یا مراد کے اندر بھی فرق پیدا ہوتا ہے، کہ یؤمنون کے اندر ایمان تو ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ یقین کا وہ درجہ نہ ہو کہ جو ہونا چاہیے۔ لیکن جب آخرت کی بات آئی تو وہاں پر یقین کا ذکر کیا کہ آخرت پر صرف ان کا ایمان نہیں کہ صرف قیامت آئے گی بس میں اس بات کو مانتا ہوں، بلکہ اس پر ان کا یقین ہے۔
تو یہاں پر پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس ایمان اور یقین کے اندر کیا فرق ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا ایمان ہے اور کس کا یقین ہے؟ ہم کہیں کہ کلمہ گو مسلم، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ہر مسلمان سمجھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، قبروں سے کھڑے ہونا ہے اور اللہ دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لے گا، اس کے بعد جزا سزا جنت اور جہنم ہے۔ ہر مسلمان کا اس پر اس کا ایمان ہے، لیکن اس ایمان کا اور یقین کا اندازہ یا اس کا فرق اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، تو جس کا آخرت پر یقین ہے وہ کیا ہے؟ اپنی دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، نہ طمع لالچ اس کو روکتا ہے، اور نہ کوئی دنیا کے ڈر خوف اس کو اللہ کے حکم سے روکنے پر مجبور کرتے ہیں، بلکہ اس کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر میں اس کو نہ کیا تو کل اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اس کا سوال ہوگا۔ تو چنانچہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی کوشش، اپنی پوری استطاعت خرچ کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کا آخرت پر یقین ہے۔ ہاں، دوسرا کہ جو کہتے ہیں آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، اس کو بھی اللہ کا حکم سنائی دیتا ہے، لیکن سنا انسنا کر دیا، جیسے کہ پتہ ہی نہ چلا ہو، چلو دیکھی جائے گی، بعد میں کر لیں گے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان تو اس کا ہے، کہنے کے حد تک مانتا تو ہے آخرت کو ہوگی، لیکن اس کا یقین نہیں ہے۔ ہاں، یقین ہوتا تو پھر یہ نہ دیکھتا بھی بعد میں کر لیں گے، یا اپنے طمع لالچ کو، اپنے مفادات کو مقدم رکھتا، یا کوئی ڈر خوف کسی اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے اس حکم سے پیچھے رہ جاتا۔ ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ دنیا کے ڈر خوف کتنے بڑے بھی کیوں نہ ہوں، کوئی بہت زیادہ کسی کے ساتھ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی جان ختم کر دے گا، اس کو قتل کر دے گا۔ فرعون کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو جب اللہ نے ایمان کی ہدایت دی اور ایمان کی سمجھ ان کو دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ فرعون نے دھمکیاں دی کہ میں تم کو سولیاں چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فقد ما انت قاض، کہ جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ کیا کرے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو بہت زیادہ کرے گا تو ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دے گا۔ پہلی بات، وہ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرا بڑا اقتدار ہے، بڑی حکومت ہے اور بڑے تیرے لاؤ لشکر ہیں، تو ہمیں پکڑ سکتا ہے، ہمیں سزا دے سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ اتنی سزا دے، اتنا مارے کہ ہم مر جائیں، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو دنیا کی سزا یہ ہے کہ جس کا انتہا، جس کا اینڈ جو ہے وہ انسان کی موت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد مزید جتنا بھی کوئی آپ پر یعنی کہ غیظ و غصہ کیوں نہ رکھنے والا ہو، اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ بات ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض اوقات لاشوں کو کاٹا جاتا ہے، لیکن وہ کٹی ہوئی لاش کو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والا اور شدید بھی ہے، سخت بھی ہے اور ہمیشہ بھی رہنے والا ہے۔ دنیا کے عذابوں کی نسبت کہ بہت زیادہ سخت اور شدید بھی ہے اور باقی بھی ہمیشہ رہنے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ تو اس لیے ایک جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، نہ تو دنیا کا کوئی ڈر خوف اس کو روکتا ہے کہ یہ خوف کیا ہے، یہ ڈر جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ ڈر کہاں تک ہے، صرف موت تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کو کوئی طمع لالچ روکتا ہے۔ طمع لالچ، دنیا اس کو پوری کی پوری کیوں نہ مل جائے، دنیا کے تاج و تخت بھی اس کے سامنے کیوں نہ رکھ دیے جائیں، تب بھی سبھی کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، کس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ جنت میں صرف ایک چھڑی رکھنے کی جگہ سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی کمتر ہے۔ جنت میں جو چھڑی رکھنے کی صرف جگہ ہے وہ اس سے بہتر ہے دنیا کے ان سارے تاج و تخت سے۔ تو جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اس پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، نہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور نہ بچتے ہوئے اس کو کوئی طمع لالچ روکتا ہو، اور نہ کوئی ڈر خوف اس کو اس سے ہٹاتا یا روکتا ہو۔ جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، اللہ کے حوالے سے بھی اور بندوں کے حوالے سے بھی اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندوں پر بھی کوئی ظلم زیادتیاں ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو کمی زیادتی ہوتی ہے، آخرت پر جب یقین ہوتا ہے تو پھر بندہ وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے کہ زبان سے بات کہنے کو تو کہہ دوں گا، لیکن کل اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ کسی پر ظلم زیادتی تو کر دوں گا، لیکن کل اللہ کو اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا، اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ ہاں، جس کا آخرت پر یقین ہے اس کی ہر بات، اس کی ہر حرکت اللہ کے حکم کے مطابق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور جس کا یقین نہیں ہوتا،
ہاں اس کی زبان بے لگام ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے ساری حرکات و سکنات کو اس کو کنٹرول کرنے والی چیز نہیں۔ کس لیے؟ کہ اس کے سامنے ایمان تو ہے، قیامت تو ہوگی، لیکن اس کا صحیح یقین اور تصور اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ ہُمْ یوقنون، یہ نہیں کہ صرف ایمان رکھتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ قیامت ہوگی، بلکہ یوقنون اس قدر یقین ہے کہ جس طرح قیامت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ اور یہی وہ انداز ہے جو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سلف صالحین کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ کس انداز سے اللہ کے ہر حکم پر ان کی کیا رغبت ہوتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر میں معاملات، گھر کے کام کاج میں آپ یعنی ساتھ دیتے اور اس طرح کی چیزوں میں، لیکن فرماتی جیسے ہی آذان ہو جاتی تو جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہ ہوں، یعنی فوراً ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز کی تیاری شروع کر دیتے۔ ہاں یہ ہے کس بات کا اندازہ ہوتا ہے؟ آخرت پر یقین کا۔ اور اسی طرح ہر چیز، ایک حدیث میں آتا ہے، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ دینار دیے 6-7 دینار تھے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے، لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیمار پرسی میں مصروف رہیں، ان کو یاد نہ رہا وہ تقسیم کرنا، حتیٰ کہ جب آپ کی صحت صحیح ہوتی ہے آپ پوچھتے ہیں ان دیناروں کے بارے میں کہ تم نے کیا کیا، تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ وہ تو ابھی تک تقسیم نہیں کیے۔ تو آپ وہ دینار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کو پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہوتا اگر اسی حالت میں مر جاتا، اللہ کے سامنے پیش ہوتا اور یہ دینار ابھی تک اس کے ذمے اس کے سر پر پڑے ہوتے تو اللہ کو کیا جواب دیتا۔ ہاں یہ ہے آخرت پر جب یقین ہوتا ہے۔ ہاں جب یقین نہیں ہوتا تو کتنے مال اللہ کی راہ میں جو دینے والے ہیں، زکوٰۃیں صدقے خیرات کھا جاتے ہیں لوگ، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اوروں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو خیر بات ہم کر رہے تھے صرف چند مثالیں دے کر کہ آخرت پر یقین کب ہوتا ہے اور یقین کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے متقین کے حوالے سے، ہدایت پانوں کے والوں کے حوالے سے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، صرف خالی ایمان نہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان چیزوں کو حاصل کرنے والے، اس طرح سے قرآن سے ہدایت پانے والے، اس طرح کے تقوی نیکی کے اوصاف اختیار کرنے والوں کو اللہ نے آگے 2 بڑے انعامات سے نوازا۔ وہ 2 بڑے انعامات کیا ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اولئک جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے اور مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کی انداز سے، اس طرح کے سیاق و سباق سے جب اولئک کا لفظ آتا ہے تو صرف اشارہ ہی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی عظمت کی بھی اس میں، عظمت کا بھی اس میں پہلو ہوتا ہے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں کہ جو کیا ہیں؟ اعلی ھدی من ربہم۔ اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے پر، لیکن یہاں پر صرف وہ پر کا معنی نہیں دیتا، بلکہ اعلیٰ کے معنی پوری طرح متمکن ہیں، پوری طرح قائم ہیں، پوری طرح جمے ہوئے ہیں۔ کس پر؟ اعلی ھدی من ربہم، ہدایت پر جمے ہوئے ہیں، ہدایت پر قائم ہیں۔ ہدایت کون سی؟ من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی جس طرح ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا ہے، چونکہ ہدایت کے سبھی لوگ دعوے دار ہوتے ہیں، دنیا کا ہر باطل پرست اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کس کی ہدایت پر ہیں؟ اپنی خود ساختہ من گھڑت ہدایت نہیں، بلکہ وہ ہدایت جو ان کے رب کی طرف سے ہے، جو آسمان سے آئی ہے، قرآن کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر قائم ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں، اس پر پوری طرح چل رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ ھدی کے الفاظ جو ہیں ہم کو معنی دیتے ہیں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے اندر جن کے 6 صفات ہیں ہدایت پانے کے لیے قرآن سے، اور جو متقین ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر قائم ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں، اس پر صحیح معنوں میں چل رہے ہیں۔ پہلا انعام تو ان کو یہ ملا کہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، اور یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ رب کائنات جو ہے کسی کو ہدایت یافتہ قرار دے دے۔ لوگ کہنے کو اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ان کو کہہ دیتے ہوں گے، لیکن وہ کہاں تک ان سچے ہیں اپنی باتوں میں، جھوٹے ہیں، لیکن کائنات کے رب کی طرف سے جس کو سرٹیفکیٹ مل گیا اصل ہدایت یافتہ وہ ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم یہاں پر جو آیا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل۔
اگر یہ کہہ دیا جاتا اولئک المفلحون تو تب بھی جملہ صحیح تھا اور پورا تھا، لیکن ہم کا لفظ درمیان میں لا کر خاص کیا گیا کہ اگر کامیابی فلاح کسی کے لیے ہے تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ہم کا لفظ یہ خاص معنی کرتا ہے کہ کامیابی فلاح صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور پھر المفلحون اس کے ساتھ لگا کر مزید اس معنی میں تاکید پیدا کر دی کہ حقیقی کامیابی اور بہت بڑی کامیابی اور ہر لحاظ سے پوری کی پوری کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے کہ جس کامیابی کا اللہ سورۃ آل عمران میں ذکر فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے جو کامیاب ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ دنیا میں بھی لوگوں کی کامیابیاں ہم دیکھتے سنتے ہیں، کوئی الیکشن جیت کر جو ہے اس کی پارٹی کامیاب ہوگی، اس نے حکومت حاصل کر لی، کامیاب سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنے بزنس کاروبار میں بڑا نام پیدا کر گیا، بہت مال اس نے کما لیا، کہا جاتا ہے کہ بڑا کامیاب تاجر ہے۔ اپنے کسی عہدے میں، اپنی کسی جاب میں کسی نے بڑا نام پیدا کر لیا، کہا جاتا ہے کہ بڑا کامیاب آدمی ہے۔ دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں جو ہم سنتے اور کہتے، بلکہ اس کی تلاش میں، بلکہ اس کی دوڑ میں لگے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اصل کامیابی پانے والے کون لوگ ہیں۔ اور ضرورت ہے قرآن کے ان الفاظ کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے ہمیں غور و فکر کرنے کی کہ کامیابی کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے، اور جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھے بیٹھے ہیں وہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ ہاں، قارون بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ بڑا کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اس وقت کے لوگوں سے سب سے زیادہ مال جمع کر لیا تھا۔ کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی نظر میں بڑا کامیاب تھا، اور دنیا داروں کی اس پر راڑیں ٹپکتی تھی اس کے مال پر۔ وہ اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی قارون کا مال مل جاتا۔ لیکن پتہ تب چلا کہ قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا، جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا۔ فرعون بھی اپنے تاج و تخت پر بیٹھا بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا تھا، لوگ بھی دیکھتے کہتے تھے کہ بڑا کامیاب ہے، بڑی اس کی حکومت ہے، بڑی سلطنت ہے، لیکن تب پتہ چلا کہ یہ ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے، جب سمندر میں غوطے کھا رہا تھا اور جہنم رسید ہو رہا تھا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے دنیا کی ان کامیابیوں کی حقیقت کو جاننے کی، کہ جس کے پیچھے آج ہماری دن رات کی دوڑ لگی ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ یہ کامیابیاں نہیں بلکہ اکثر و بیشتر ناکامیاں ہوتی ہیں۔ یہی عہدے، یہ منصب، یہ مال، یہ دولت ہی اکثر و بیشتر انسان کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، جہنم کے رستے پر چلانے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات صرف میری نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ ماتا ہے کافر و منافقوں کے حوالے سے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ ماتا ہے کہ کافروں کے، منافقوں کے مال و دولت دیکھ کر، ان کی اولادیں دیکھ کر آپ کسی تعجب میں نہ پڑو کہ اتنا مال، اتنی دولت اس کے پاس، اتنی ریل پیل۔ اللہ ماتا ہے کہ اس دنیا کے مال و دولت سے ان کو دنیا کے اندر ہی عذاب دے رہے ہیں، اور عذاب اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوتا ہے کہ آدمی کھانا بھی کھا رہا ہے، اپنے حساب کتاب چیک کر رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کو جو ہے کوئی تسلی سے، اطمینان سے، لذت سے کھانا کھانے کی تو اس کو اس کی فرصت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ سوتا بھی ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی جب تک جو ہے ٹیبلٹ نہیں کھاتا، کوئی اس طرح کے انجیکشن نہیں لیتا۔ اس سے بڑھ کر اور بدبختی کسی کے کیا ہو سکتی ہے؟ تو مال و دولت ہی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان لوگوں کو عذاب دنیا کے اندر دیتا ہے، اور پھر مال کے اس نشے میں رہتے ہیں حتیٰ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ جانیں نکلتی ہیں، ان کی روحیں نکلتی ہیں اسی حالت میں کہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ جن چیزوں کو ہم نے کامیابیاں سمجھ رکھا ہے، اصل میں اکثر و بیشتر یہی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی حقیقی کامیابی ہے تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ جو قرآن سے ہدایت پانے والے، جو متقین ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے لیے ان کی تیاری ہے اور آخرت کے لیے ان کا عمل ہے، اس کو ایسے دیکھتے ہیں جس طرح اپنی نگاہوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ صفات رکھنے والے کہ جو اللہ کی ہدایت پر بھی ہیں، اور اگر ہدایت یافتہ ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کامیابی ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کامیابی ہے۔ تو اصل یہ کامیابی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جسے پانے کی ضرورت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کامیابی ہے تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔
اس کے بعد ماتا اللہ تعالیٰ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. اور کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کا لفظی معنی انکار بھی ہے اور کفر کا معنی کسی چیز کو چھپانا بھی ہے. اور اسی لیے یعنی کہ وہ چیز جس میں جو دوسری چیز کو چھپائے ہوئے ہو اس کو کفرہ کا نام دیتے ہیں. تو کفر کے معنی چھپانا بھی ہے، کیونکہ کافر اللہ کے نعمتوں کا انکار کر کے ان کو چھپاتا ہے، اور ایمان اور حقائق جو اس کو ماننے چاہیے، جن کو ظاہر کرنا چاہیے، ان کو چھپاتا ہے اور اس کا انکار بھی کرتا ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو چھپایا اور حقیقت کو، حق کو انہوں نے چھپایا، ان کے لیے کیا ہے؟ سواء علیہم، برابر ہے ان پر. انذرتہم، کہ تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی. وجہ کیا بیان کی؟ ختم اللہ علی قلوبہم. خاتمہ کے معنی مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور سمع کے معنی سننے کی طاقت یعنی کان، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ابصار جمع بصر کی، اور بصر کے معنی دیکھنا، نگاہیں، آنکھیں، ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوہ. غشاوہ کہتے پردے کو، ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اس آیت میں وجہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ڈال دیا ہے. تو چنانچہ اس وجہ سے نہ ان کے دل حق کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ان کی آنکھوں سے ان کو کوئی حقیقت نظر آتی ہے، اور نہ کوئی حق کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا اللہ کے عذاب سے ایک برابر ہے. تو میں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، چاہے کسی طرح کا کفر کیوں نہ ہو، کیونکہ کفر کی مختلف شکلیں ہیں. کبھی دو ٹوک طور پر انکار ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کو کوئی نبی رسول بھی ہوگا، کوئی اللہ نے کوئی کتاب بھی نازل کی ہے. تو کبھی اس انداز سے کفر ہوتا ہے، کبھی کفر ہوتا ہے شک و شبہات کی شکل میں، منافقین کا کفر، کہ پتہ نہیں کچھ ہے بھی یا نہیں، کوئی آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، قرآن نے جو وعدے کیے ہیں پتہ نہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں. ہاں، یہ منافقوں کا کفر. اور کبھی کفر ہوتا ہے تعویلوں کا اور ہیل و بہانوں کا کفر، کہ ویسے تو ایمان کے دعوے ہیں، کلمے ایک نہیں 6 پڑھتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہاں پر نہیں، ایسے نہیں ویسے ہے. قرآن تو صحیح ہے، سارا آنکھوں پر ہے، لیکن ہمارے بڑے نے جو کہا ہے وہ بات زیادہ صحیح ہے. ہاں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کفر کا ہے ایک انداز ہے، لیکن سیدھا کے بجائے کان کو دوسری طرف سے پکڑنے کا. تو مختلف طرح کے کافر ہیں. تو کوئی بھی کسی طرح کا کافر کیوں نہ ہو، کفر کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، اللہ ماتا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان پر کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل اندھا ہو جاتا ہے، دل حق کے لیے بند ہو جاتا ہے. پھر دل پر جو ہے تعصب کے، ہٹ درمی کے پردے چڑھ جاتے ہیں. پھر آدمی ایسے شخص کو جو قرآن سنا لے، جو حدیثیں سنا لے، کبھی اس کو اس کا اثر نہیں ہوتا. اور اسی دلوں پر پردے چڑھنے کا اور دلوں پر مہر لگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر تو اس گناہ سے توبہ طائب ہو جائے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، سیاہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ امات کلکوز مجخین، کہ جس طرح سراہی کو یا کسی گھڑے کو آپ نل کے نیچے الٹا کر کے رکھ دیں، ہاں سیدھا رکھا ہوگا تو پانی اس میں جائے گا، الٹا رکھا ہوگا نل سارا دن بھی چلتا رہے گا، اس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. ایسے ہی یہ دل بھی الٹا ہو جاتا ہے، جس کا جو دل کالا ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، وہ دل کالا ہونے کے بعد الٹا ہو جاتا ہے. الٹا ہونے کے بعد اس کے اندر کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی کی بات جانا بند ہو جاتی ہے. آپ ماتے لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، کہ نہ تو کسی نیکی کو جانتا ہے، نہ کسی برائی کو پہچانتا ہے،
بلکہ بعض اوقات کیا ہے کہ نیکی اس کے ہاں برائی بن جاتی ہے اور برائی اس کو نیکی نظر آتی ہے، جس طرح کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے دیکھیے کہ کیسے کیسے کھلے کفر کو، شرک کو لوگ توحید کا نام دیے بیٹھے ہیں، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین مخالفت بدعات کو سنتوں کا نام دیا جاتا ہے، کیسے بدکاری بے حیائی کے اس طرح کے سارے کاموں کو جو ہے وہ انسانی ریفریشمنٹ کا اور کس طرح کے نام دے کر جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ ان کو برائیاں، یہ بے حیائیاں، یہ بدکاریاں، کفر و شرک ان کو اچھے نظر آتے ہیں، یہ نیکی نظر آتی ہے، اور اگر کوئی توحید کی بات کرتا ہے تو ان کا بدترین دشمن ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا ہے تو اس کو سننا گوارا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی حیا اور شرم کی بات کرتا ہے تو یہ بیکورڈ، یہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، ان کے ہاں برائی نیکی اور نیکی برائی بن جاتی ہے جب جو ہے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر دلوں پر مہر اللہ تعالیٰ ہے ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو کوئی کہنے والا کہے گا جب اللہ نے خود دل پر مہر لگا دی ہے تو پھر انسان کا کیا جرم ہے، پھر گناہ کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جب مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مہریں نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں فرمایا ہے کہ مہریں کب لگتی ہیں؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، سورۃ النساء میں ماتا اللہ تعالیٰ کہ مہر اس وقت لگتی ہے جب آدمی کفر و بے ایمانی کرتا ہے، جب کفر و بے ایمانی پر چلتا ہے تو اس وقت مہر لگتی ہے۔ اور فرماتا اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے، اللہ کے دین سے پھرے، دین سے روگردانی کی، اللہ کی وحی کو چھوڑا، تو اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے فطری طور پر ہر انسان کے اندر توحید رکھی ہے، ایمان رکھا ہے، پھر مزید اس فطرت کو جگانے کے لیے نبی و رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ اللہ نے تو ہر طرح سے ہدایت کے اور بندے کی رہنمائی کے انتظامات کیے ہیں، لیکن بندہ ہے کہ جب ان ساری چیزوں سے آنکھیں پھیرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے اپنے فلسفے آگے لاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یا تو کھلے کافر بن جاتے ہیں، یا ایمان کے دعوے کرنے کے باوجود بھی ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، ہدایت پر پھر بھی نہیں آتے۔ تو اس لیے بات یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو مجبور ہو گئے کفر پر، نہیں، بلکہ ان کا کفر جو ہے اس کی وجہ سے مہر لگی ہے۔ تو ان کا کفر پہلے ہوا ہے، ہٹ درمی پہلے اختیار کی ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے سورۃ الانعام میں اور بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، مَتَى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ جب انسان کو ہدایت پیش کی جاتی ہے، ہدایت کا راستہ کو دکھایا جاتا ہے تو نہیں مانتا، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں، ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر جو وہ بدبختی گمراہی کے اندر پڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی میں ان کو چلا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کا گمراہ ہونا خود وہ اپنا ذمہ دار ہے۔ وہ ذمہ دار کیوں ہے کہ اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ہدایت سے دور ہوا، قرآن و سنت سے اعراض کیا، تو اس وجہ سے دل ٹیڑھا ہو گیا، اور جب دل ٹیڑھا ہوا تو دل پر مہر لگ گئی، اور پھر اس سے حق کی بات، حق جو ہے اس سے غائب ہو گیا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے کہ تم ان کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، ہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کہ دل جو ہے وہ اندھے ہو گئے اور دل جو ہے بند ہو گئے۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی کہ حق کی بات ان کو سنائی نہیں دیتی، اور نہ سننا گوارا ہوتی ہے اور نہ سننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان کو حق جو ہے باطل نظر آتا ہے۔ وعلی ابصارہم، ان کی نگاہیں بھی اندھی ہوگی، اور نگاہیں اندھی ہونے کا معنی کہ ان کو حق کی بات نظر نہیں آتی۔ کائنات میں اللہ کی توحید کی عظمت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی ان کو سبق نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے پڑھتے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ہدایت کو پانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کس لیے؟ ان کے نگاہوں پر کیا ہے؟ غشاوہ، غشاوہ کا معنی بھاری پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو پھر انجام کیا ہے؟ انجام وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہاں، یہ ہے ناکامی۔ پہلے کامیابی بیان کی تھی اللہ نے متقین کی، ان لوگوں کی ناکامی اور ناکامی کے لیے ان کا نتیجہ بیان کر دیا کہ بڑے عذاب کا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے وہ عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کیا ہم ایسے لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دیں، کہہ دیں کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے؟ ایسی بات نہیں۔
اللہ تعالیٰ یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کس کے دل پر مہر لگی ہے اور کس کے دل پر مہر نہیں لگی۔ انسان کو، کسی بھی داعی کو، کسی بڑے سے بڑے عالم کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دعوت کے میدان میں چلنے والے کو دعوت دینے کا حکم ہے، چاہے آدمی کتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی ہٹ دھرم کیوں نہ ہو، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ دعوت دیتا رہے، کیونکہ اس کو پہلی بات تو پتہ نہیں کہ اس کا دل کیسا ہے، اور دوسرا اس کا فریضہ اپنا ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، باقی کسی کو ہدایت پانا یا نہ پانا اس کے اوپر ہے۔ تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، اس کے دل پر مہر لگی، یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں، یہ حق ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اور بلکہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتے ہیں کہ آپ زندگی بھر انہی کافروں کو بار بار تبلیغ باز کرتے رہے کہ جن کو آپ نبوت کے پہلے دن سے دعوت دے رہے تھے۔ مکہ میں 13 سال تک آپ انہیں کو دعوت دیتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، چھوڑا نہیں، یہ نہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگی اب ان کو بات نہیں کرنا۔ تو اس لیے ایک داعی کا کام جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہنا ہے، کہ چاہے لوگ کتنی بھی گمراہی اور اس کی انتہا کو کیوں نہ پہنچے ہوں۔ آج کی آیت دوبارہ دیکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں بڑی کامیابی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سوال کیا گیا تھا، کیا سورہ بقرہ روزانہ پوری پڑھنی چاہیے یا تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہر دن پڑھ سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھ جاتی ہے 3 دن تک شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی بقرہ پوری پڑھے ایک مرتبہ ہی اگر بیٹھے تو، لیکن اگر پوری پڑھنا مشکل ہو تو اس حدیث کی روح سے چاہیے کہ کم سے کم یعنی ایسے طریقے سے پڑھے کہ 3 دن میں ختم ہو جائے، یعنی اس انداز سے پڑھے کہ 3 دن میں مکمل ہو جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق شیطان کا داخلہ بند رہے۔ اہل کتاب کی کتابیں اب آسمانی نہیں رہ گئیں، کیا ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، اہل کتاب کی کتابوں کے بگڑنا آج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہم بار بار پڑھیں گے اس چیز کو، اللہ نے ان کی کتابوں کے بگاڑنے کا ذکر کیا ہے اور ان کو کھلے کافر قرار دیا ہے، ان کو جہنمی قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اہل کتاب کے حوالے سے کچھ احکامات میں عام مشرک و کافروں سے فرق کیا ہے۔ ایک فرق تو یہ کیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبح کیا جانور کھانے کی اجازت دی ہے، اور دوسرا ان کی عورتوں سے نکاح شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ وہ اپنے دین پر بھی کیوں نہ رہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ حکم کب نازل ہوا؟ یہ اس وقت حکم نازل ہوا قرآن میں جب کہ اہل کتاب کتابوں کو بگاڑ چکے تھے، جب کہ وہ کفر شرک میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان یعنی اہل کتاب کے حوالے سے صرف ان دو کہ چند احکام کے اندر فرق کیا ہے، باقی احکام میں وہ کافروں ہی کی طرح ہے، کافر ہی ہیں، ان کو کافر قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آج اہل کتاب میں سے ہے کوئی یہودی عیسائی، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتا ہو، بشرطے کہ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتا ہو، تو ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے، ان کا وہی حکم ہوگا جو قرآن کے نازل ہوتے ہوئے ان کا حکم تھا۔ لیکن آج بہت سے وہ لوگ جن کو اہل کتاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ ملحد ہیں، بلکہ کسی دین کا اعتراف ہی نہیں کرتے۔ یورپ امریکہ وغیرہ میں ہم نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ بہت بڑی کثرت لوگوں کی، ان سے پوچھو کہ آپ عیسائی کرسچن ہوتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا۔ تو ملحد ہیں، کسی دین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اگر اس طرح کا شخص ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ کیا ملحد ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اگرچہ اس کو عیسائیت کی طرف منسوب کیا بھی جاتا ہو، لیکن اگر وہ عیسائیت پر قائم ہے، یہودیت پر قائم ہے، اپنے آپ کو اس طرف منسوب کرتا ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ وہ حکم کریں گے جو قرآن نے ہم کو دیا ہے کہ ان کا ذبح کیا جانور بھی کھا سکتے ہیں اور ان کی عورتوں سے بھی نکاح شادی کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔